السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو کون سائنس کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو امیہ سے بے پناہ محبت تھی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 4 میں سے 3 بیٹیوں کی شادیاں بنو امیہ میں کی تھیں۔ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس خاندان سے شادیاں کیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ خاندان بنو امیہ کے کارناموں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خلافت بنو امیہ میں جہاد کا بازار گرم تھا، گویا ان کے یہاں جہاد کے علاوہ کوئی اور دوسرا کام تھا ہی نہیں۔ یقیناً انہوں نے کفر اور کفر کے پرستاروں کو ذلیل و رسوا کیا، مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم کیا۔ مسلمان جہاں بھی جس خطے اور جس علاقے میں بھی گئے، اس خطے اور علاقے کو اپنے زیر نگاہ کر لیا۔ انسان پر کسی بھی خاندان کا اس قدر احسان نہیں ہے جس قدر احسان خاندان بنو امیہ کی خلافت اور سلطنت کا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی ابتدا میں مسلمانوں پر خاندان بنو امیہ کے بڑے بڑے احسانات رہے ہیں اور وہ تا قیامت تک رہیں گے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس خاندان میں سے ہیں، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا اور اس جیسا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا۔ مومنوں کی ماں ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس خاندان سے ہیں، جن کا یہی احسان کیا کم ہے کہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بذریعہ روایت ہم تک پہنچایا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس خاندان سے ہیں، انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے وحی الہی کو لکھنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ عبداللہ بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس خاندان سے ہیں، جن کا شمار ان 13 خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ بدر کے اندر شہادت پائی۔ یزید بن ابی سفیان اس خاندان سے ہیں، جو فتح لبنان اور شامی لشکروں کے سپہ سالار تھے۔ کیمیا کے علم کے متعلق سب سے پہلے علم رکھنے والے خالد بن یزید اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمالی افریقہ کو فتح کرنے والے عقبہ بن نافع اس خاندان سے نسبت رکھتے ہیں، اور مشہور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اندلس کو فتح کرنے والے خلفاء بنو امیہ سے ہیں۔ آرمینیا، آذربائیجان اور جورجیا کو فتح کرنے کا صحرا اسی خاندان بنو امیہ کے سر جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کچھ ممالک خلافت بنو امیہ میں فتح کیے گئے، مثلا ترکی، افغانستان، پاکستان، بھارت، ازبکستان، ترکمانستان اور قازقستان۔ ان ممالک میں اسلام بنو امیہ کے جہادی گھوڑوں کے ذریعے داخل ہوا۔ یہی نہیں، بنو امیہ نے اسلام کو یورپ تک پہنچایا۔ اندلس کو اسی خاندان بنو امیہ نے فتح کیا۔ اسی بنو امیہ کے مجاہدین کا یہ کارنامہ ہے کہ بہت تھوڑی مدت میں جنوبی فرانس اسلامی سرزمین میں تبدیل ہو گیا۔ اسی خاندان بنو امیہ کے عبد الرحمن داخل نے اندلس کو تباہی و بربادی سے بچایا۔ عبد الرحمن الناصر کا شمار دنیا کے عظیم الترین بادشاہوں میں ہوتا ہے۔ بنو امیہ نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے پوری دنیا کے اندر اپنے قاصدوں کو پھیلا دیا، جو اسلام کا جھنڈا لے کر چین تک پہنچ گئے، جہاں انہیں سفید لباس والے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اسی بنو امیہ کے زیر عہد میں اسلام کی خوب نشر و اشاعت ہوئی اور ہر جگہ عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ حدیث نبوی کو جمع کرنے کا عظیم الشان کارنامہ بھی اسی خاندان بنو امیہ کے سر جاتا ہے۔ تقریباً بنو امیہ کے دور میں اذان کی صدائیں ہر 4 جانب سنائی دی جانے لگیں۔ چین کے پہاڑوں میں، افریقہ کے ہر خطے وادیوں میں، ہندوستان کے سبزہ زاروں میں، قسطنطنیہ کے قلعوں کے پاس، پیرس کی آبادیوں میں، پرتگال کی بلندیوں پر، بحر ظلمات کے ساحل پر، جورجیا کے چٹانوں اور قبرص کے ساحلوں پر، سلطنت بنو امیہ کی بدولت ان ممالک کے قلعوں پر سفید جھنڈے لہرائے جانے لگے، جن پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب خاندان بنو امیہ اور ان کے خلافت کے روشن کارنامے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ میں سمجھتا ہوں اس مختصر سے جائزے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بنو امیہ کو خاص طور پر طعن و تشنیع اور تنقید کا نشانہ آخر کیوں بنایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان خاندان بنو امیہ اور ان کی خلافت کے انہی روشن کارناموں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور ان کو تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹانے کے لیے تاریخ کی جھوٹی روایات کا سہارا لیتے ہیں، جن کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کی مذمت اور برائی میں کی جانے والی ساری روایات جھوٹی اور من گڑت ہیں۔
حالانکہ تانو تشنیع کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی خاندان میں خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، خال المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام شامل ہیں۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔